تو اب اسپتالوں میں آکسیجن نہیں مل رہی ہے تو ایک اس کا متبادل بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے آکسیجن کنسنٹریٹر، ایک ہے آکسیجن سلنڈر، یہ نہیں مل پا رہا ہے. ایک ہے آکسیجن کنسنٹریٹر، ایک مشین ہوتی ہے جس کو اگر آپ اپنی پلگ لگا دیں اور الیکٹرک سے اس کو جوڑ دیں تو وہ آکسیجن بناتی ہے، اور وہ مریض کی ناک میں اس کی پائپ ڈال دیا جائے ہلکا سا، بالکل باریک سا، تو آرام سے آکسیجن ملتی رہتی ہے. یہ خرید کر اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج ہی اسی بیان کے بعد فوراً ایک ویڈیو کے ذریعے اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں بھجوا دوں. وہ آن لائن اویلیبل ہے اس وقت، اور ہو سکتا ہے بہت سے شہروں میں ڈیلرز میں کے یہاں بھی، ان کی شاپس میں بھی، ان کے شو روم میں بھی مل جائے. ایک بار یہ خرید لیجئے، پھر اس کی ریفلنگ وغیرہ نہیں کرانی پڑتی، اس کا کوئی دوبارہ بھرواؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا اصول یہ ہے کہ جو ہوا ہر طرف چل رہی ہے اس ہوا کو یہ لیتا ہے، یہ مشین لیتی ہے، اور نائٹروجن اس کے سے الگ کر دیتی ہے، اور آکسیجن پیور فارم میں بنا کر اس کو سب مریض کو مل جاتی ہے آکسیجن. میں خود جب اس کووڈ-19 میں مبتلا ہوا تھا تو اسی کا میں نے استعمال کیا تھا، اور اسی کے ذریعے میں تقریباً 3 ہفتے 24 گھنٹے کی آکسیجن سپورٹ پر رہا تھا. اور میرے گھر کے کئی لوگ ایک ساتھ مبتلا ہوئے تھے، اور سب کو اسی سے آکسیجن سپورٹ ملی، اور اللہ نے فضل فرمایا. میں تو یہ بھی درخواست کرتا ہوں آج بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہ آپ میں سے جتنے حضرات اس کو خرید کر اور اپنے محلوں میں، اپنے آس پاس کے علاقے میں اس کا انتظام کر سکیں، اعلان کر سکیں کہ بھئی جس کسی کو آکسیجن سپورٹ کی ضرورت ہو ہمارے گھر سے وہ مشین لے جائے، یا ہماری مسجد سے لے جائے، ہمارے دفتر سے لے جائے، اور وہ ضرورت تک استعمال کر کے واپس کر دیں. آپ اس کو باقاعدہ اپنے پاس نوٹ کر کے اس شخص کا موبائل نمبر، اس کا پتہ وغیرہ لے کر اور اس کے حوالے کر دیجئے، تو سمجھا دیجئے. اس کے استعمال کا طریقہ بہت ہی سمپل، بہت آسان ہے، آدھے منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اور کتنے اچھا ہو کہ ہمارے اہل خیر حضرات یا کئی حضرات مل کر یہ ایک مشین خرید لیں، کسی مسجد میں رکھ دیں، اور وہاں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ بھئی جس کو ضرورت ہے یہاں سے آ کر لے جائے. ایک مشین خرید لیں، 2 خرید لیں، 3 خرید لیں، تاکہ دور دور تک یہ آپ دے سکیں. انشاءاللہ نہ جانے کتنی ہزار یا کتنی 100 جانیں بچ جائیں گی. اور پھر یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے برابر نیک کام ہے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، اس مبارک مہینے میں اگر کسی کی کوشش کے ذریعے کسی کو دیے ہوئے اللہ کے مال کا کچھ حصہ اگر خرچ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے ایک زندگی بھی بچ گئی تو گویا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی اس مبارک مہینے میں. انشاءاللہ مغفرت ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب کے قریب نہیں جانے دیں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں اور بندیوں سے اتنا پیار ہے.